25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے عیسائیوں کے ہاں جو تہوار منایا جاتا ہے وہ تہوار مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے کہ مسلمان اس میں جا کر کے شرکت کرے، کیونکہ یہ تہوار عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار مانا جاتا ہے، اور یہ ان کے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، یعنی تاریخ پیدائش کی مناسبت سے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں یا ان کے یہاں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مسلمان کو اس سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے، کسی بھی ناحیے سے عیسائی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کو کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کے مخالفت کرتے تھے، اور آپ نے مخالفت کرنے کو کہا بھی ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے اس تہوار میں جا کر کے شامل ہو اور اس مناسبت سے جا کر کے اسے ہدیے تحفے تحائف پیش کرے، مبارکباد پیش کرے، تو یہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے یہاں گناہ پر مدد ہو رہا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں وہ، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کا یہ عقیدہ ہے، حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العالمین نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو تصور کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں یہاں شرکت کر رہے ہیں، اور اس موقع سے خوشی منانے والے کے ساتھ جا کر کے ایک مسلمان خوشی منائے گا۔ کیسے خوشی منائے گا مسلمان؟ کیسے اس چیز کو پسند کرے گا جبکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ اور اپنا رسول بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہرگز نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کے یہاں جو نظریہ پایا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی مخالفت کرنے کو آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس دن میں جا کر کے اس کے ساتھ خوشی میں شامل ہو اور انہیں ہدیے اور تحفے تحائف پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ یا غیر قوم کی مخالفت کرنے کو کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے۔ اب عیسائیوں کی اس تہوار میں جا کر کے ایک آدمی شرکت کرتا ہے، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے شرکت کرتا ہے، تو گناہ پہ وہاں مدد کر رہا ہے، کیونکہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خدا ہے، اس کے ساتھ جا کر کے کیسے آدمی تعاون کرے گا؟ اس کے ساتھ جا کر کے کیسے اس خوشی میں جا کر کے شامل ہوگا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو۔ یہاں گناہ پر مدد ہو رہا ہے، جا کر کے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جا کر کے ہدیے اور تحفے گفٹ دیتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، مبارک ہو، جنم دن مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کو کہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ کس طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ بالکل الگ تھلگ ہو کر کے آپ اس کے ساتھ جا کر کے ہاتھ بٹاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے روکا ہے کہ آپ رسول کی مخالفت کریں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آفت یا فتنہ نہ آ پکڑ لے۔ مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے غیروں کی راہ چلنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جہنم ٹھکانا ایسے لوگوں کا جو مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے غیروں کی راہ چلے، غیروں کی راہ کو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جا کر کے
ان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں جا کر کے شامل ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اس موقع سے یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گفٹ اور تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو، اتوار کو روزہ رکھتے تھے، چونکہ یہود و نصارہ کے یہاں یہ تہوار کا دن مانا جاتے ہیں یہ دونوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے تھے۔ مسلمان کو مخالفت کرنے کو آیا ہے تو کیسے مسلمان اس میں جا کر کے شرکت کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا ہے نا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے اور خدا بھی مانتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، افترا باندھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے اولاد ہے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے برابری میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ غیروں کے تہواروں میں ہرگز کسی بھی ناحیے سے تعاون نہ کرے، اور نہ اس موقع سے جا کر کے خوشی منائے اور انہیں مبارکبادی پیش کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا دین ہے، جس دین پہ اگر مسلمان جمع رہے گا نا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس دین سے جیسے ہی بھٹکے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو غیروں کے تہوار میں ہمیں ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے۔